اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، کبھی آپ نے سوچا کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بار بار کیوں آیا؟ چلیں پھر آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح کیوں ہوا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے تھے، اللہ کو بہت محبوب تھے۔ اللہ کو ان سے محبت کیوں تھی؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے بہت محبت کرتے تھے، اللہ کے دیدار کے لیے تڑپتے تھے، اللہ سے کلام کے لیے تڑپتے تھے۔ اور ایمان والے ایسے ہی تو ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں شدید۔ ان کی یہ طلب، یہ تڑپ اللہ کو بھی بہت پسند تھی، اسی لیے تو اللہ اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتے تھے۔ وہ اللہ کے لاڈلے نبی تھے، اس لیے بہت سی آزمائشیں بھی آئیں، لیکن محبت کم نہیں ہوئی۔ اللہ کی ادھر ایک اور بھی بات سامنے آتی ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو ہی آزمائش دیتے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت سی آزمائشیں دی۔ ان کی زندگی کے بہت سے سال انہیں ان کے دشمن کے گھر رکھا، ان کو اپنے گھر سے دور رکھا، ساتھ میں بہت سی آسانیاں بھی عطا کیں۔ ایسے ہی جب کبھی آپ پر بھی آزمائشیں آئیں تو مثبت سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوگی، اللہ کو آپ سے محبت ہے، اور اللہ جو سبق آپ کو اس آزمائش سے سکھانا چاہتے ہیں وہ سیکھیں۔ اللہ آزمائش بھی ختم کر دیتے ہیں جب وہ اس سے وہ سبق لے لیتے ہیں جو اللہ دینا چاہ رہا ہوں۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی محبت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی محبت تو نور ہے، اور اللہ کی محبت تو نور ہے دلوں کا۔ ہم دنیا کی ہر محبت کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے بغیر، اس کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ جتنی بھی آپ کے اندر طلب ہے اللہ کی محبت کی ہے، اللہ بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں۔ اپنی طلب بڑھاتے جائیں، محبت بڑھتی جائے گی، جیسا کہ سورۃ راحت کی آیت نمبر 27، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف جھکتا ہے، اور اللہ بھی اسے اپنا راستہ دکھاتا ہے۔ ایک